السلام علیکم فرینڈس آپ لوگوں کو دادا والے دو مائگریشن کے جو پارٹ بنائے تھے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے تھے، اس کے لیے تھینک یو۔ آج ہم پھر دادا سے ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے۔ اس ٹاپک کا نام ہے کہ دادا کی جو اسکول لائف تھی وہ کیسی تھی۔ آئے دادا سے پوچھتے ہیں، دادا جب آپ پاکستان آئے تو دادا آپ کون سے اسکول میں پڑھتے تھے، کیا نام تھا اور کون سی جماعت میں آپ پڑھتے تھے؟ علی بیٹا، جب ہم ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تو ہم فیصل آباد کا ضلع ہے، اس وقت لائل پور اسے کہتے تھے۔ اچھا جی۔ اس میں ایک گاؤں تھا ساہو والا، وہ اسٹیشن سلار والا اسے لگتا تھا۔ یہ فیصل آباد کا آخری اسٹیشن تھا، اس کے آگے سانگلہ ہل آتا ہے جو شیخو پورہ ضلع میں تھا۔ تو ہمارا جو گاؤں تھا وہ کافی اچھا بڑا گاؤں تھا، اس میں آدھے مہاجرین کی آبادی تھی، آدھی جو لوکل تھے وہ تھے۔ تو جب ہم آ گئے یہاں اس گاؤں میں آ گئے تو میرے والد صاحب لے کر مجھے پرائمری اسکول میں گئے جو ہمارے گاؤں میں تھا۔ تو اس ماسٹر سے کہا کہ یہ دوسری جماعت جس نے پاس کی تھی اس کو تیسری میں داخل کرنا ہے۔ اچھا۔ تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سرٹیفکیٹ بتاؤ کہاں اسکول چھوڑنے کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا یہی سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، اور تو کچھ نہیں۔ ہم تو وہاں سے بڑے مشکل حالات سے نکلے تھے، تو سرٹیفکیٹ کیسے لے سکتے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اسے پہلی میں داخل کروں گا۔ تو انہوں نے پھر مجھے پہلی جماعت میں داخل کر لیا۔ پھر ہمارا جو اسکول تھا نا، اس وقت جو پرائمری اسکول تھے، جو ہائی اسکول تھے، یہ ڈسٹرکٹ بورڈ ہوتے تھے، ان کے تحت ہوتے تھے، وہ چلاتے تھے ان اسکولوں کو۔ تو وہ پرائمری اسکول تھا صاحب والا کا، بڑی خستہ حالت تھی اس کی، ایک ہی کمرہ تھا اس میں، ایک برآمدہ تھا بس، اور کوئی نہ کوئی باتھ روم تھا نہ کوئی لیٹرین تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور چھوٹی چھوٹی کچی دیوار تھی، وہ بھی میرے خیال 3 فٹ اور کئی جگہ سے گری ہوئی تھی، وہاں سے ہم گزر کے اسکول میں جایا کرتے تھے۔ نہ کوئی گیٹ تھا نہ دروازہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 استاد تھے اس اسکول میں، اور وہ چوتھی اس وقت 5ویں تک تھا، 5 جماعت میں وہاں پڑھتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر 5 جماعت پاس کی تو ہم نے وظیفے کا امتحان دیا، تو جس میں 5ویں میں مجھے وظیفہ مل گیا۔ وہ پتہ نہیں 8 روپے ہوتا تھا یا 10 روپے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، اور تھوڑی سی ہوتا تھا۔ دادا آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس تھے اور دادا آپ کی کیا پوزیشن آتی تھی؟ بیٹا ہماری کلاس میں 25 یا 30 لڑکے تھے، مجھے اب پکا یاد نہیں، لیکن 30 سے کم تھے، 25 سے زیادہ تھے، اتنے تھے۔ تو میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا اپنی کلاس میں، اور میں پرائمری میں بھی فرسٹ آیا تھا۔ تو میں نے پرائمری جب پاس کی تو میں نے پھر وظیفہ حاصل کیا۔ تو ہمارے یہ ہے بس، پرائمری اسکول تک تو یہی تعلیم تھی۔ دادا آپ کی کلاس میں ٹیبل اور چیئر کیسے ہوتے تھے؟ وہ بیٹا ٹیبل چیئر کی تم بات کر رہے ہو، ہم نے جو بینچ دیکھے ہیں وہ 9ویں جماعت میں جب ہم گئے ہیں اس وقت دیکھے ہیں۔ ہمارے پرائمری اسکول میں تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ بینچ بھی ہوتے ہیں یا ٹیبل ہوتے ہیں یا چیئر ہوتی ہیں، یہ تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ہمارا کیا ایک بستہ ہوتا تھا، وہ ایک تختی ہوتی تھی لکھنے والی، اور ایک بوری ہوتی تھی، ان دونوں کے درمیان جس پر جا کر ہم بیٹھ جاتے تھے بچھا کر۔ یہ ٹاٹ بھی ہم نے 6ٹھی جماعت میں جا کر دیکھے ہیں، 5ویں تک تو ہم خود بیٹھنے کا انتظام کرتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اچھا جی۔ دادا یونیفارم کس رنگ کا تھا؟ کوئی بیٹا یونیفارم کا تو تصور ہی نہیں تھا، پرائمری تک تو کوئی تصور نہیں تھا، یہاں تک کہ 8ویں تک بھی ہمارا کوئی یونیفارم نہیں تھا، جو کوئی پہن کر آ جاتا تھا ٹھیک ہے۔ کئی لڑکے تو چادریں پہن کر آ جاتے تھے، ہم خود بھی دھوتی پہن کر جایا کرتے تھے۔ اس وقت یہ تعلیم کا بہت ایسا نہیں تھا جیسے آپ ہے کہ پینٹیں پہن کر پتلونے پہن کر ٹائی لگا کر جاتے ہو، ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ دادا کیا اسکول میں اس وقت مارتے بھی تھے یا پھر صرف ڈانٹتے تھے؟ ہاں بیٹا، بہت مارتے تھے ٹیچر اس وقت، تو اتنا مارتے تھے کہ آپ حیران ہو گئے۔ آج کل تو کچھ نہیں مارتے، اس وقت دکان پکڑا دیتے، مرغا بنا دیتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دیتے تھے، بڑی بڑی سوٹیاں رکھی ہوتی تھیں، وہ مارتے تھے جن کو نہیں آتا تھا۔ کئی لوگ تو میرے کئی کلاس فیلو، میرے کہا 5-6 کلاس فیلو تو پرائمری سے ہی بھاگ گئے سزا کے ڈر سے۔ دادا کبھی آپ کو کوئی سزا ملی تھی؟ لیکن میرا خیال ہے کم ہی ملی ہے مجھے، کیونکہ میں بہت ذہین طالب علم تھا، تو مجھے تو وہ ہمیشہ ہی پسند کرتے تھے۔ میرے دونوں ٹیچر جو تھے مجھ سے بہت خوش رہا کرتے تھے،
لیکن کبھی کبھی ناراض ہو جاتے تھے، وہ شرارتوں کی وجہ سے کہ پڑھائی سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اچھا دادا، کیا آپ کے اسکول میں کینٹین تھی اور آپ ٹفن میں کیا لے کے جاتے تھے؟ وہ بیٹا یہ تو آج کل کی باتیں ہیں، ٹفن اور یہ کنٹین، گاؤں میں کہاں کنٹین ہوتی تھی، ہم نے تو کنٹین کا نام ہی، ہمارے ہائی اسکول میں کنٹین نہیں ہوتی تھی، ٹفن وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوتے، ہم تو کھانا لے کر جاتے ہی نہیں تھی، پرائمری میں کوئی کھانا وانا لے کر نہیں جاتے تھے، تو چھٹی ہو جاتی تھی 1 بجے، تو پھر ہم 1 بجے جا کر گھر کھانا کھا لیتے تھے۔ وہ یہ زمانہ آج کا جو آپ کا ہے نا، آپ زمانہ تو بہت ماڈرن ہو گیا ہے، بہت ترقی ہو گئی ہے، اس وقت بھی کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے بہت برے حالات میں تعلیم حاصل کی ہے۔ دادا پرائمری کے بعد آپ کے اسکول میں داخل ہوئے، دادا آپ کے گھر کے قریب ہی تھا کیا وہ؟ بیٹا پرائمری کے بعد میں داخل ہوا 6ٹھی جماعت میں ڈی بی ہائی اسکول سرار والا، اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول، اس پر ڈسٹرکٹ بورڈ کے ہوتے تھے وہ، اچھا تو وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا، یا اس سے بھی تھوڑا سا کم تھا، تو ہم پیدل ہی جایا کرتے، پیدل ہی آیا کرتے تھے۔ تو یہ سائیکل ہم نے وہاں جا کر دیکھی کہ سائیکل بھی ہوتی ہے لوگ بچوں کے پاس، جو دوسرے گاؤں سے آیا کرتے کہ جو ارد گرد کے 2-3 گاؤں سے، وہ اس کے بچے وہاں ہی آیا کرتے تھے ہائی اسکول میں۔ دادا وہ اسکول کیا بہتر تھا، اس میں کینٹین یا دیواریں اچھی تھیں یا پھر نہیں؟ اور بیٹا وہ بھی ایسی حالت تھی کہ ہم کمرے میں گئے ہیں 9ویں جماعت میں، جب 9ویں جماعت میں ہوئے ہیں نا، اب تو کمرے میں گئے ہیں، اس سے پہلے ہم باہر ہی بیٹھا کرتے درختوں کے سائے میں، کہ 8ویں تک، 6ٹھی 7ویں 8ویں ہم باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب بارش آ جاتی تھی تو کئی دفعہ چھٹی دے دیتے تھے کہ جاؤ اب زیادہ چھٹی، اب پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ کینٹین بھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ کینٹین بھی ہوتی ہے، ہمارے باہر آیا کرتے 2-3 آدمی آیا کرتے بیچنے والے، مرونڈا بیچ دیا، چنے بیچ دیے، بس 2 آیا کرتے تھے، کینٹین کو تصور ہی نہیں تھا۔ دادا کیا آپ لنچ لے کے جاتے تھے اسکول میں؟ ہاں بیٹا جایا کرتے، لنچ کبھی کبھی لے کر جاتے تھے، ہماری والدہ پراٹھا پکا دیتی تھی، تقریباً تمام لوگوں بچوں کی مائیں جو تھیں نا پراٹھا بنا دیتی تھیں، اچھا اوپر زیادہ سے زیادہ کیا اچار رکھ دیا، تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر ہم بستے میں ڈال لیتے تھے۔ جب چھٹی ہوتی تھی نا، آدھی چھٹی، جی تو ہم باہر جاتے تھے، وہاں ایک کھال ہوتا تھا پانی کا، وہاں ایک نلکا لگا ہوا تھا، جی تو وہاں بیٹھ کر ہم وہ کھایا کرتے تھے، اور بڑا مزہ آیا کرتا تھا اس پراٹھے کا اور اچار کا۔ دادا پاکٹ منی آپ کتنی لے کے جایا کرتے تھے؟ پاکٹ منی کا بیٹا کانسیپٹ اس وقت ہے ہی نہیں تھا تصور کہ پاکٹ منی کیا ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی 2 آنے 4 آنے، زیادہ سے زیادہ 4 آنے دیا کرتے تھے، اس وقت پیسے آنا ہوتے تھے، پیسے ہوتے تھے، یہ روپیہ تو کبھی میرا خیال ہے کسی بچے کو نہیں ملتا تھا، روپیہ تو بہت بڑی چیز تھی اس وقت، تو اس وقت ہماری فیس ہی جو تھی وہ 3 روپے 14 آنے ہوا کرتی تھی۔ دادا اسکول والے کہیں آپ کو ٹور پہ لے کے جاتے تھے کیا؟ او بیٹا یہ کیا باتیں کر رہے، ٹور ہم نے سنا ہی کہیں نہیں تھا کہ جاتے ہیں، کہاں جانا کہاں ہوتا تھا، وہ بہت زمانہ اور تھا، وہ بہت اس وقت اتنی آمدنی لوگوں کی نہیں تھی، غربت بہت تھی، لوگ مہاجر ہو کر آئے تھے، اتنی آمدنی نہیں تھی کہ ٹور پر بچوں کو بھیجیں اور پیسے دیں، ایسی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ٹور پر بھی کچھ جاتا ہے۔ دادا اسکول میں کیا کھیل کھیلتے تھے چھٹی ٹائم؟ بیٹا میں نے کوئی گیم زندگی میں نہیں کھیلی ہے، کالج میں جا کر کھیلتا رہا ہوں، وہ باسکٹ بال نام لکھایا ہوا تھا لیکن حاضری لگ جاتی تھی، لیکن ہمارے اس جو ڈی بی ہائی اسکول سلار والا تھا وہ گیموں میں بہت آگے تھا، فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں، فٹ بال میں خاص کر، رسہ کشی میں، ہمارے ایتھلیٹ جو تھے وہ پاکستان لیول کے تھے، بہت اچھے ایتھلیٹ اس اسکول نے پیدا کیے۔ دادا پھر آپ کے میٹرک میں کتنے مارکس آئے ان اسکول سے پڑھ کے؟ بیٹا میں کافی ذہین طالب علم میں شمار ہوتا تھا، میں نے مڈل میں امتحان دیا، وظیفے کا وظیفہ لیا، پھر میٹرک میں بھی میں فرسٹ آیا اسکول میں، اور میٹرک میں بھی وظیفہ لیا، میں بہت ذہین طالب علم تھا۔ دادا آپ کوئی ٹیچر کا بتائیں جنہوں نے آپ پر بہت محنت کی ہو؟ ہمارے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے شریف حسین شاہ صاحب، وہ بہت ہی نیک، لائق اور بہت ہی بہترین ٹیچر تھے، اس سے زیادہ ٹیچر میرا خیال ہے کام ہی ہوتے ہیں، وہ پرائمری میں تو وہ مثال تھے ایک، اور جو ہائی اسکول میں بھی کافی تھے، سید ممتاز علی شاہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، وہ ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے، جغرافی پڑھایا کرتے تھے،
وہ بھی بہت لائق ٹیچر تھے, بہت ہی اچھے ٹیچر تھے. اچھا, دادا ڈبیٹس کی کمپٹیشن ہوتے تھے کیا؟ پرائمری سے کا بیٹا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم 5ویں جماعت میں تھے تو ہمارے گاؤں میں ایک جلسہ ہوا تھا. اس میں مولانا سردار احمد صاحب جو تھے نا, فیصل آباد کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, ابھی ان کا مقبرہ ہے, وہ بہت بڑے نیک آدمی ہوئے ہیں. تو وہ آئے تھے وہ جلسے کی صدارت کرنے کے لیے. میلاد شریف کا تھا جلسہ, کیونکہ ہمارے گاؤں میں ان کے کافی مریض تھے. تو میرا جو ٹیچر تھے انہوں نے میری تقریر تیار کروائی کہ اسلام میں خلافت کا تصور. تو وہ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا, بڑی اچھی وہ شاہ صاحب نے تقریر لکھ کر دی. میں نے بہت تیاری کی اور پھر جلسے میں نے وہ تقریر پڑھی. وہ تقریر اتنی پسند کی گئی کہ مولانا سردار احمد صاحب نے مجھے گود میں لیا اور 2 روپے انعام دیا اور میرا منہ چوما. اس نے کہا یہ کمال ہے, آپ 5ویں میں ہو کر اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں. ایک تو یہ پرائمری میں کرتا تھا, ہائی اسکول میں بھی میں تقریریں کرتا تھا بہت اچھا, لیکن اتنا اچھا نہیں تھا کہ, لیکن پھر بھی اچھا تھا. اچھا, دادا آپ کے اسکول کے کوئی مشہور اسٹوڈنٹس تھے یا نہیں؟ نہیں بیٹا, ہمارے اسکول میں بہت اچھے لوگ بھی تھے, اچھے ٹیچر بھی تھے, اچھے شاگرد بھی تھے, طالب علم بھی تھے. ہمارے اسکول میں کئی بریگیڈیئر ہوئے ہیں فوج میں, کئی اور عہدوں پر بھی ہوئے ہیں, کافی اچھے عہدوں پر لوگ ریٹائر ہوئے ہیں. دادا جن اسکول میں آپ نے پڑھا تھا کیا وہ بہتر ہو گئے پھر ابھی بھی ویسے ہی ہیں؟ پرائمری اسکول تو بیٹا میں کہیں جاتا ہوں گاؤں میں نا, تو دیکھا ہے کہ ایک کمرہ وہاں بن گیا ہے اور اس کی 4 دیواری بن گئی ہے, تو ایک نلکا لگ گیا ہے. یہ میں نے دیکھا, اور کچھ نہیں وہاں بنا. ایک کمرہ اور بن گیا ہے, ایک کمرہ آگے تھا برآمدہ کمرہ, ایک اور بن گیا ہے. اور ہائی اسکول جو ہے اس میں اب کافی کمرے بنے ہیں, کیونکہ اب 6ٹھی سے کہ لوگ جو طالب علم کمروں میں بیٹھتے ہیں. امپرومنٹ آئی ہے کیا؟ ہاں کافی, ہائی اسکول میں تو کافی آئی ہے لیکن پرائمری میں اتنی نہیں آئی. فرینڈس, آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور کامنٹس میں بتائیے گا. اگر اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مسٹ ہے. اور فرینڈس ضرور کامنٹس بتائیے گا کہ ہم اگلا ٹاپک کس چیز کا بنائیں. اللہ حافظ.